بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اگر اس کو کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو ذرا جس کو لوگ اچھا نہ سمجھتے ہوں تو عموماً لوگ سفر کا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار آج صبح صبح نکلا تھا جانا تھا، لیکن ایک منحوس بندہ مل گیا، میں نے کہا نہیں۔ صبح صبح دکان کھولی تو جو پہلا گاہک آیا اس نے کہا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں ادھار کر لو، تو میں نے کہا بڑا منحوس بندہ متھے لگ گیا، آج میری دکان نہیں چلے گی۔ بس گھر سے نکلنے لگا تو گھر کی چوکھٹ سے مجھے ٹھڈا لگ گیا، ٹھوکر لگی، میں گرتے گرتے بمشکل بچا، لہذا آج کا دن اور یہ سفر میرے لیے منحوس ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کئی اس طرح کے شگوفے اپنے ذہنوں میں رکھ لیتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بیمار کی تیمارداری نہیں کرتے تھے، اس کو بیمار کو بیماری میں خالی چھوڑ دیتے۔ ان کو عقیدہ یہ تھا کہ جب تم بیمار کے پاس بیٹھو گے تو اس کی بیماری تمہیں چمٹ جائے گی، ہاتھ لگانے سے، پاس بیٹھنے سے، اس کے بستر کے اوپر جانے سے، اس کا برتن پکڑنے سے، اس کا جوتا سیدھا کرنے سے تمہیں بیماری لگ جائے گی۔ ایک نظریہ یہ تھا، اور ایک ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ جس جگہ پر، جس گھر میں، جس مکان میں یا جس مکان کی چھت پہ الو رہتا ہو وہاں پر بھی نحوست ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے عجیب قسم کے عقائد عربوں میں موجود تھے۔ آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کے سینوں کو صاف فرمایا۔ حضور نے فرمایا لا ادبا ولا سفر ولا ہامہ، کہ اے لوگو چھوت چھات کا مرض کوئی مرض نہیں ہے، بیماروں کے پاس بیٹھا کرو، ان کو دوائی دیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کا جسم دبایا کرو، ان کو حوصلہ دیا کرو، ان کو سہارا دیا کرو، بیماری میں بیمار شخص کو مرنے کے لیے نہ چھوڑ دیا کرو۔ چھوت چھات کا کوئی مرض نہیں ہے، کسی مریض سے تمہیں مرض نہیں لگے گا۔ فرمایا اگر ایسا ہوتا تو جس کو پہلے لگا اس کو کہاں سے لگا؟ جو بیمار ہوا ہے اس کو بیماری کہاں سے لگ گئی؟ تو چھوت چھات کا کوئی مرض نہیں ہے، کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے اس کا مرض نہیں لگتا۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا ولا سفرا، جو سفر کا مہینہ ہے نا یہ کوئی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی نحوست نہیں، کوئی بلائیں نازل نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی بے برکتی نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہے، کوئی بے سکونی نہیں ہے۔ ولا سفرا ولا ہامہ، فرمایا یہ جو الو کے بارے میں بھی تم سوچتے ہو نا کہ جہاں پہ بیٹھے، جہاں پہ رہے، جہاں پہ اس کا گھر ہو، یا جس گھر کی چھت پہ آ کے بیٹھ جائے وہاں پہ نحوست ہوتی ہے، فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا جو احسان ہے نا انسان پر دوستو وہ یہ ہے کہ اسلام نے انسان کے ذہن سے غلط عقیدے، غلط نظریے، غلط سوچیں ان کو کھرچ کے رکھ دیا، اور بندے کو یہ چیز سمجھائی کہ اے بندے، کسی الو کی وجہ سے، پرندے کی وجہ سے، کسی جانور کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے تیرے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت ملتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی سبب، تمہارے کام کے سبب، تمہارے عمل کے سبب تمہارے اوپر آزمائش آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم رات کو اٹھو اور تمہیں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ٹھڈا لگے، کوئی تمہیں پریشانی بنے تو تم کہو کہ نہیں صبح میری ٹھیک نہیں ہو رہی، نہیں، بلکہ میں ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ نے پھر آگے امت کو یہ بات پہنچائی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم کی باتوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آدم کے بیٹے مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کون سی باتیں جن سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بنی آدم کی کن باتوں سے ناخوش ہے؟
فرمایا سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جو وقت ہے اس کے اوپر تنقید کرتا ہے، فرمایا کہ میں خود زمانہ ہوں، میں زمانے کو پیدا کرتا ہوں، اور دنیا میں جس شخص کا جو نصیب ہے وہ میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ ہر کسی کا مقدر، ہر کسی کا نصیب، ہر کسی کی قسمت، بیماری، شفا، صحت، وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ لوگوں تم زمانے کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟